الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد بہ وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم صدق الله مولانا العظیم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ وصدق رسولہ النبی الامی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، خطبہ میں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان سے آپ نے یقیناً محسوس کر لیا ہوگا کہ آج کی گفتگو میں ایک ایسی سرزمین کا ذکر کرنا ہے جسے اللہ نے قرآن پاک میں بابرکت زمین قرار دیا،
جس کے لیے ارض مقدس کا لفظ استعمال ہوا، اور قرآن پاک میں یہ الفاظ متعدد جگہوں پر اس سرزمین کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ جسے ارض فلسطین کہتے ہیں۔ تو فلسطین کے حوالے سے آج کی گفتگو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ سابقہ تاریخ میں اسلام کے آغاز سے دنیا کے مختلف خطوں کے جو صورتحال تھی، آج کے دور تک اس میں متعدد تبدیلیاں آئی ہیں۔ مختلف علاقے آپس میں جڑے ہوئے تھے، کچھ جڑے ہوئے علاقے بکھرے ہیں، کچھ الگ الگ علاقے آپس میں جڑے ہیں۔ تو اسلام کی ابتدائی تاریخ میں جسے شام کا علاقہ کہا جاتا تھا، تو یہ ایک وسیع علاقہ تھا۔ ارض شام میں شام بھی، اردن بھی، فلسطین بھی، یہ سارے علاقے شامل تھے، اور یہی وہ وسیع و عریض علاقہ تھا کہ جس پر دور خلافت راشدہ میں 20 سال تک سیدنا معاویہ گورنر رہے، اور 20 سال تک جب آپ خلیفہ راشد تھے، آپ کے دور میں بھی یہ پورا صوبہ آپ کے زیر کنٹرول رہا۔ اب یہ زمین وہ ہے، ارض شام کے ہی اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، کبھی اس کے لیے بیت المقدس کا لفظ استعمال ہوا، پھر اس کی ایک مسجد کا الگ سے نام استعمال ہوا، مسجد اقصی، اور یہ پورا جو ایک صوبہ ہے اس کو شام کہتے تھے۔ اب قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے، احادیث طیبہ میں، سیرت کے حوالے سے اور بعد کی تاریخ میں اس کا مقام کیا ہے؟ یہ جو ارض مقدس ہے، فلسطین اور بیت المقدس، اور ساتھ ہی مسجد اقصی، ان کو اسلام میں ایک شرف یہ حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج فرمایا تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا، عرش بری، پھر جنت اور جہنم کی سیر کر کے واپس تشریف لائے، اس پورے سفر کو معراج مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب یہ جو معراج ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک کو اللہ نے سورہ نجم میں ذکر کیا ہے، اور دوسرے کو 15 پارے کے بالکل آغاز میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یہاں سے نقل کیا ہے۔ اب یہ جو بیت المقدس ہے یا مسجد اقصی ہے، ان دونوں جو حصے ہیں معراج کے، ان دونوں اعتبار سے اس مسجد کو شرف حاصل ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمینی سفر تھا، جس کو اصطلاح میں اسراء کہتے ہیں، اور پھر جو اگلا سفر دوسرا حصہ تھا جس کو اصطلاح میں معراج کہتے ہیں، اب یہ دونوں وابستہ اور متعلق ہیں مسجد اقصی سے، کہ جو زمینی سفر تھا اس کی انتہا مسجد اقصی ہے،
اور جو آسمانی سفر تھا اس کی ابتدا مسجد اقصی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین کو ایک سعادت یہ ملی کہ میرے نبی کے مقدس قدم اس سرزمین پہ لگے ہیں۔ مسجد اقصی میں اللہ کے نبی تشریف لے کے گئے ہیں اور وہاں پر 1,24,000 انبیاء اور رسول کی میرے آقا نے امامت فرمائی ہے۔ سارے انبیاء اور رسول وہاں پہ موجود تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی امامت فرمائی ہے۔ اب اس امامت سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آپ کی شریعت آ گئی، اب اللہ نے قرآن میں اعلان کیا تھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب میرا محبوب پیغمبر جب آ چکا ہے، آپ کے آنے کے بعد اب دنیا کے سارے ادیان کو میں نے باطل کر دیا ہے، ختم، وہ منسوخ ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے جس کی شریعت کا سکہ چلے گا اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اب اس کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ اب 1,24,000 انبیاء پیچھے صفے بنا کر مقتدی بن کر کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے محراب میں امام بن کے کھڑے ہیں، تو مسئلہ تو فلسطین کا یہاں سے واضح ہو گیا کہ اب قیامت تک کے لیے پوری دنیا اور مسجد اقصی کی امامت آج محمد رسول اللہ کے حصہ میں آئی ہے اور قیامت تک آپ کے ماننے والوں اور پیروکاروں کا حق ہے۔ یہ بتانا تھا اللہ کے نبی نے جو امامت فرمائی اس مسجد میں کھڑے ہو کر، تو ایک شرط اس مسجد کو یہ بھی حاصل ہوا۔ پھر یہ جو ارض فلسطین ہے، ہزاروں انبیاء وہ اسی سرزمین پر پیدا ہوئے، ہزاروں انبیاء کا مدفن ہے، اسی سرزمین پر دفن ہوئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جس شہر میں دفن ہیں اس شہر کا نام ہی الخلیل ہے، فلسطین کا مشہور شہر ہے الخلیل، اسے خلیل اسی وجہ سے کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اسی میں مدفون ہے۔ اور باقی قرآن پاک نے جو ذکر کیا یہودیوں کی خباثتوں کا، ان کی ضلالتوں گمراہیوں کا، تو وہاں پر ایک جملہ ہے قرآن پاک نے کئی جگہوں میں ذکر کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کتنے ہی انبیاء کو، نبیوں کو ناحق انہوں نے قتل کیا ہے ظالموں نے۔ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ پیغمبر کے صحابہ کے قاتل، اللہ کے ولیوں کے قاتل، اور 1400 سال سے ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں۔ یہ وہ بدفطرت قوم ہے۔ تو کتنے انبیاء یہاں پہ، وہ جن انبیاء کا ذکر ہے وہ شہید کیے گئے، ان کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، سب کے مدفن اسی ارض فلسطین میں ہیں۔ پھر اللہ نے جو معراج کا سفر تھا وہاں پر اس زمین کے لیے لفظ استعمال کیا، الذی بارکنا فیہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں۔ یہ برکتوں والی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہم السلام جب ہجرت کر رہے تھے، اللہ قرآن پاک میں اس موقع کو بھی ذکر کرتے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مٹانا چاہا، انہیں آگ میں نعوذ باللہ جلانا چاہا، رب نے بچا لیا، انہیں کامیاب کیا، انہیں ناکام کر دیا۔ اگلا جملہ کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، انہیں نجات ملی وہ بھی سفر کر کے،
اور لوط علیہ السلام بھی ایک زمین کی طرف چلے گئے۔ اب اللہ زمین کا ذکر کرتے ہیں۔ کون سی سرزمین؟ فلسطین، ملک شام، فلسطین۔ کون سی سرزمین ہے؟ التی بارکنا فیہا للعالمین، جس میں نے سارے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ وہ ارض مقدس ہے، اور کائنات میں یہ وہ جگہ ہے کہ جسے یہ شرف حاصل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے تک اور آپ کے صحابہ نے جس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول۔ اب 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب اللہ نے اس قبلے کو تبدیل کیا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا کعبۃ اللہ کو۔ اور مدینہ طیبہ میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اور یہ دنیا کی وہ واحد مسجد ہے جس کو مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں۔ یہ کون سی مسجد ہے کہ اس مسجد میں ایک ہی نماز میں نماز ایک ہے، اور ایک ہی نماز میں دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے اللہ کے نبی اور صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نماز ادا فرما رہی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، عین نماز کی حالت میں اللہ نے وحی بھیج دی، اب سے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اب جیسے یہ وحی پہنچی، اللہ کے نبی نے اسی جگہ سے نماز کے دوران ہی اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ اب پیچھے سارے صحابہ بھی، اب ایک محراب پہلے کا بنا ہوا تھا بیت المقدس کی طرف، اور دوسرا محراب اس کا بنا دیا گیا بیت اللہ کی طرف۔ اب اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، جس میں 2 قبلے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی۔ تو کعبۃ اللہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا آیا؟ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں اور مسلم میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 جگہوں کے علاوہ، 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا جائز نہیں۔ 3 مسجدیں ہیں بس۔ کون سی مسجدیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں۔ اور تیسری مسجد کا نام گنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسجد الاقصی، ایک مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ایک یہ مسجد ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی، اب یہ بیت المقدس ہے، یہ چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، یہ صرف ایک چھوٹی سی مسجد نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایریا ہے۔ اور جو مسجد اقصی ہے، اس کے ساتھ ذیلی طور پر 7 مساجد اور ہیں، یہ صرف ایک مسجد نہیں ہے، بلکہ مسجد کی طرح کی ایک مسجد یہ ہے، سامنے ضرورت تھی ایک بڑا ہال بنایا گیا، ایک مسجد وہ ہے، تھوڑا پیچھے کر کے ایک مسجد وہ ہے، یہ 7 مسجدیں ہیں وہاں پر، 7 مساجد کا ایک مجموعہ، یہ اکٹھا ہے ایک ہی 4 دیواری کے اندر، اور بہت بڑا ایریا ہے۔ تو میں کیا یہ رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان بن داؤد نے جب سب سے پہلے وہ مسجد تعمیر کر لی، تو تعمیر کرنے کے بعد 3 دعائیں مانگی تھی۔ پہلی دعا کی تھی، یہ تھی حکمن
اللہم آتنی حکمن یصادف حکمہ، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو تیری مرضی کے مطابق چلنے والی ہو۔ یہ پہلی دعا تھی۔ یا اللہ تیرا گھر تعمیر کر لیا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا نا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں مسجد تعمیر کی تو 3 دعائیں مانگی، یا اللہ ایسی حکومت عطا کر جو تیری مرضی اور حکم کے مطابق چلنے والی ہو، مجھے خلافت عطا کر، ایک یہ تھی۔ اور دوسری دعا کی کیا تھی؟ ملکن لا ينبغی لأحد من بعدہ، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ یا اللہ ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد کائنات میں ایسی حکومت کرنے والا حکمران بھی کوئی نہ آئے، ہوا پر چرند و پرند کی زبانیں مجھے سکھا دے، جنات پر میری حکومت ہو، ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر دے، پوری دنیا میں مجھے ایسی حکومت عطا کر، کوئی علاقہ کوئی خطہ جو آج تک دریافت ہو چکا ہے وہ سب کا سب میرے زیر نگو اور تسلط ہو، اتنی بڑی حکومت عطا کر۔ یہ دوسری دعا تھی۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ یہ مسجد میں نے بنا دی ہے، مسجد اقصی، اب جو بھی آدمی یہاں پہ آئے گا لا یاتی احد یرید الا الصلاۃ، جو بھی آئے گا اور نماز پڑھنے کے ارادہ سے اس تیرے گھر میں آ جائے، اسے پھر گناہوں سے ایسے پاک کر دے جس طرح آج یہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جو اس مسجد اقصی میں نماز پڑھے صرف تیری رضا کے لیے، اسے گناہوں سے یوں پاک کر دے گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اب یہ حدیث فرمائی، بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں، ترمذی میں، دیگر احادیث میں، اور اس کے اگلے جملے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ یہ تو آنکھوں سے دیکھنے کی بات تھی، دنیا والوں نے دیکھا، آج بھی سیرت اور تاریخ میں وہ بات موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کی حکومت اللہ کی مرضی سے چلتی تھی، حکم کے مطابق۔ اب یہ بات تو بالکل صاف ہے۔ اور دوسری حکومت ایسے عطا کی تھی کہ اب قیامت تک کے لیے اتنی بڑی سلطنت اور حکومت اور اتنی بڑی مخلوق پر یہ صرف ایک ہی حصے میں آئی ہے حضرت سلیمان کے، اب قیامت تک ایسا حکمران بھی کوئی نہیں آئے گا۔ تو 2 چیزیں تو بالکل سامنے آ گئیں۔ اور تیسری چیز یا اللہ جو یہاں پہ نماز پڑھے اسے گناہوں سے ایسے پاک کر جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَرْجُو، مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے، جس طرح اللہ نے 2 باتیں پوری کی ہیں تیسری بھی پوری ہو گئی ہے۔ یعنی اس مسجد کو یہ فضیلت حاصل ہے جو یہاں پہ نماز پڑھے اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے عرض کیا افتنا فی بیت المقدس، یا رسول اللہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے نا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارض المحشر والمنشر، جب قیامت برپا ہوگی تو میدان محشر جو لگے گا نا یہی بیت المقدس ہے، یہی جگہ فلسطین کی، ملک شام کی سرزمین پر یہ میدان سجے گا کہ جس کو میدان محشر کہتے ہیں، اور یہیں پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اب اگلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا تم سے اگر ہو سکے تو لازماً اس مسجد میں جا کر نماز پڑھو
کیوں؟ جو وہاں پہ ایک نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 1000 نماز جتنا ثواب دیتے ہیں۔ من صلی فیہ صلاۃ کان کمن صلی فی غیرہ 1000 صلاۃ، جو وہاں پہ ایک نماز پڑھتا ہے اسے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہاں پہ جو ایک سجدہ کرتا ہے اسے 1000 سجدے کا ثواب ملتا ہے۔ وہاں رہ کر جو ایک روزہ رکھتا ہے اسے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہاں جا کر جو ایک رکعت پڑھتا ہے اسے 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر وہاں پر جا کر جو ایک جہاد کرتا ہے اسے 1000 جہاد جتنا ثواب بھی ملے گا۔ صاف سی بات ہے۔ اب اگلی بات کہی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ ایک آدمی وہاں جانے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، نہ جا سکے، مجبور ہو، نہیں پہنچ سکتا، پھر کیا کرے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، میمونہ پھر سنو فتودی لہو زیتن، کوئی پیسے تھوڑے سے بھیج دو، کوئی تھوڑا سا تیل ہی بھیج دو۔ وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان نماز پڑھنے والوں کو روشنی کی ضرورت ہے، ان کے لیے دیے میں جلانے کے لیے تھوڑا سا تیل ہی بھیج دو، اس سے نمازیوں کو سہولت ہوگی۔ وہ تیرے بھیجے ہوئے 5 روپیوں سے، تیرے بھیجے ہوئے تھوڑے سے تیل کو لے کر مسجد میں چراغ جلائیں گے، نماز وہ پڑھیں گے، تجھے اللہ کی ذات وہاں پر نماز پڑھنے جتنا ثواب عطا کریں گے۔ اب پہلی بات میں نے کہی نا کہ وہاں پر جو سجدہ کرے 1000 سجدوں کا ثواب، روزہ رکھے 1000 روزوں کا ثواب، ایک جہاد میں شریک ہو 1000 جہاد کا ثواب۔ تو جب آواز لگ گئی ہے نماز کے لیے، جو اس طرح شریک ہو اسے یہ اجر ملے، اور جب آواز لگ جائے جہاد کے لیے، اب جو خود نہیں جا سکتا پھر اللہ کے نبی نے صورت بتائی ہے، وہاں بتایا کہ تیل کا انتظام ہی کر دو، یہ تھوڑا سا ہی انتظام کر دو۔ اب اس کی وجہ سے جو ان کو سہولت ملے گی، اللہ کل قیامت کے دن تجھے بھی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والوں میں شامل کریں گے۔ اب جو بھی تعاون کرے، جہاد شروع ہے، جو بھی تعاون کرے گا کل قیامت کے دن اللہ ان مجاہدین اور شہیدوں میں اٹھائے گا کہ جنہوں نے جا کر مسجد اقصی کی آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی۔ اب یہ وہ مقدس جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، آرام فرما رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سر کے نیچے سے ایک ٹکڑا ہے، اس پہ کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے، وہ اٹھا لیا گیا ہے، ہوا میں اڑ گیا ہے یا اوپر کسی نے اٹھا لیا۔ اب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ دیکھوں یہ جاتا کدھر ہے۔ اب جدھر جدھر وہ جا رہا تھا ادھر ہی ادھر پیچھے میری نظر بھی جا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ ملک شام میں چلا گیا ہے، جس کا ایک حصہ فلسطین ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا یہ ملک شام اس وقت وسیع تھا، فلسطین اس میں شامل تھا، اردن اس میں شامل تھا، شام کا ملک اس میں شامل تھا، یہ بڑا صوبہ تھا ایک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ملک شام تک چلا گیا ہے، اور یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں لوگوں جب فتنوں کا دور ہوگا، شام اور فلسطین کی زمین ایسے ہے کہ جس پہ اللہ کی ذات قیامت تک کے لیے ایمان کو محفوظ کر دیں گے۔ فتنوں کے دور میں بھی وہ سرزمین کے جہاں پہ ایمان محفوظ ہو اس کو ارض شام کہتے ہیں۔ تو یہ وہ سرزمین ہے، سن 15 ہجری ہے، اور اسلام کی تاریخ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا، اور آزاد بھی کیسے کروایا تھا؟ جنگ کے لیے لشکر بھیجا، بڑے بڑے سپہ سالار اس میں شامل ہیں، سیدنا خالد بن ولید، سیدنا عمرو بن عاص، عبد الرحمن بن عوف، معاویہ بن ابی سفیان، یہ سارے کمانڈر شامل ہیں۔
4 مہینے تک یہودیوں کا محاصرہ کیے رکھا. آخر یہ تنگ ہوئے اور بات چیت جب چلی تو انہوں نے کہا تم اپنے خلیفہ کو بھیجو، امیر المومنین کو بھیجو. جس امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہونا ہے، ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. اس کی شکل کیسی ہے، وہ چلتا کیسے ہے، اس کا لباس کیسے ہے، وہ اٹھتا کیسے ہے، وہ بولتا کیسے ہے، یہ ساری نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ لکھا ہوا ہے، بلاؤ اسے ہم دیکھیں گے. وہی ہوا، اپنی کتاب کھول کے اس کے ساتھ ملائیں گے. وہی ہوا تو بغیر جنگ کے چابیاں آپ کے ہاتھوں میں دے دیں. اب یہاں بڑی عجیب بات ہوئی. صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، کہاں بیت المقدس، کہاں مدینہ. اور آج کا دور بھی نہیں کہ جہاز میں بیٹھ کے اگلے چند گھنٹوں میں پہنچائے. نہیں، کون اتنا لمبا سفر اونٹ پہ بیٹھ کے کرتا رہے گا؟ پتہ نہیں کتنے دن اور مہینے لگ جائیں گے. کون بلائے گا انہیں؟ چلو ایسا کرتے ہیں، خالد بن ولید کو آگے کر دیتے ہیں. یہ جو کمانڈر صاحب آئے ہوئے یہ بھی امیر المجاہدین ہے نا، تو چلو امیر المومنین نہ سے امیر المجاہدین سے اسی کو آگے کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہی ہے جی، ٹھیک ہے. اب خالد بن ولید کو لا کھڑا کر دیا، یہ ہے جی. اب سر سے لے کر پاؤں تک خالد بن ولید کو دیکھا اور ایک جملہ کہا. اسے دیکھ کر کہا لگتا تو وہی ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے. اس کی جرأت، اس کا کردار، یہ تو سارا کچھ ملتا ہے. شوق شہادت، شوق جہاد، بہادری، غیرت، یہ خوبیاں تو اس میں پائی جاتی ہیں. لگتا تو وہی ہے لیکن یہ عمر نہیں. اب مجبوراً حضرت عمر کو بلایا گیا. اور لوگوں یہ وہی سفر تھا. آپ نے آج تک وہ ایک واقعہ سنا ہوگا، سیدنا فاروق اعظم سفر پر ہیں اور غلام بھی ساتھ ہے. سواری ایک ہے، ایک اونٹ ہے اور باری باری سوار ہونا ہے. وقت کا حکمران اپنے غلام اور نوکر کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. یہ نہیں بس نوکر ہے وہ چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے، اور بادشاہ وزیر اعظم ہے تو وہ مدر کے ساتھ سفر کرے. نہیں، برابری ہے. فرمایا آدھا سفر تو نے پیدل چلنا ہے، آدھا میں نے. تھوڑا راستہ تو چلے گا، پھر اتنا وقت میں پیدل چلوں گا. باری باری اونٹ پر سوار ہوں گے. اور خدا کی شان ہے، جب بیت المقدس میں وہ لوگ انتظار کر رہے تھے، ان کے سامنے شہر میں داخل ہونے کا وقت تھا، تو داخلے کے وقت سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور نکیل پکڑ کے پیدل چلنے کی باری فاروق اعظم کی تھی. لوگوں نے کہا بھی، صحابہ نے کہا تھا امیر المومنین اب آپ بیٹھ جائیں. وہ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ کہا نہیں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. میں ان لوگوں کے لیے انصاف کو چھوڑ دوں. فاروق اعظم پیدل چلتے ہوئے داخل ہوئے، غلام جو تھا وہ بیٹھا ہوا. اب کتاب کھولی ہوئی تھی، پہلی نظر پڑی اوپر بیٹھے ہوئے آدمی پر، خوش ہو گئے. یہ وہ نہیں ہے جس کی نشانیاں یہاں لکھی ہوئی ہم ملا رہے ہیں، جس کے ہاتھوں فلسطین فتح ہوگا، یہ وہ نہیں ہے. اب بتایا گیا وہ نہیں ہے تو امیر المومنین بھی وہ نہیں ہے، وہ نیچے ہے. جو پیدل چل رہا ہے یہ امیر المومنین ہے. اب اسے دیکھا تو آ کر چابیاں ان کے سپرد کر دی اور پھر معاہدہ ہوا. معاہدہ لکھا گیا. آج بھی تاریخ کی کتابوں میں وہ معاہدہ عمریہ جس کو کہتے ہیں، فاروق اعظم نے معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ، باقاعدہ اسٹام ہوئے تھے، تحریر لکھی گئی اور معاہدہ ہو گیا تھا. اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ آج کے بعد ارض فلسطین میں کسی یہودی کو آباد ہونے کی یا آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ لکھا ہوا ہے. اور پھر عجیب بات ایک اور بھی کہہ دوں، معاہدہ ہے، اس پہ گواہوں کے دستخط ہونے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس معاہدے پر کون کون سے گواہوں کے دستخط ہیں. 4 گواہ مسلمانوں کی طرف سے
اور 4 ہی گواہ ان کی طرف سے. اب مسلمانوں کی طرف سے جن 4 آدمیوں نے بطور گواہ دستخط کیے، ایک کو خالد بن ولید کہتے ہیں، ایک کا نام حمر بن حاس ہے، تیسرے کو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، اور لوگوں پتہ ہے وہ چوتھا کون ہے؟ بطور گواہ کے جس چوتھے نے دستخط کیے تھے اس کو خال المومنین امام المتقین معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 4 آدمیوں نے دستخط کیے تھے. یہ دور تھا سیدنا فاروق اعظم کا. اور یہاں پر جو 7 مسجدوں میں سے سب سے بڑی جو مسجد ہے جو کہ کعبۃ اللہ کی طرف واقع ہے، اس وجہ سے اس کو مسجد قبلی کہتے ہیں. یہ مسجد بھی تعمیر کروائی تھی اسی موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے. اور پھر جب یہ تعمیر کی تھی 1500 نمازی یک وقت اس میں نماز پڑھ سکتے تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس میں توسیع کی ہے بیک وقت 3000 نمازی اس میں نماز پڑھ سکتے تھے. یہ وہ سرزمین ہے، انشاءاللہ اس کا تفصیلی ذکر پھر آئے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا. پھر بعد میں خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں کے قبضے میں یہ جگہ آئی، اور سن 1516 سے لے کر 4 صدیوں تک خلافت عثمانیہ میں 4 صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت اس پر رہی ہے. اور جب خلیفہ عبدالحمید ثانی کا دور خلافت تھا خلافت عثمانیہ میں، اسے یورپیوں نے پیشکش کی تھی کہ آپ یہودیوں کو یہاں پر آ کر آباد ہونے کی اجازت دے دیں. ہجرت کر کے مختلف علاقوں سے جو یہودی آنا چاہتے ہیں آپ انہیں آنے دیں. تو سلطان عبدالحمید ثانی نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے جواباً کہا تھا کہ تم فلسطین کی زمین پر رہنے کے لیے یہودیوں کو لانا چاہتے ہو، میں یہاں کی ایک مٹھی مٹی بھی یہودیوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ سرزمین میری نہیں پوری مسلمان قوم کی ہے، اور اس سرزمین کو پانی سے نہیں مسلمانوں نے اپنے خون سے سیراب کیا ہے. یہ وہ اس کے تاریخی جملے تھے. اور اسی بنیاد پر پھر کوشش کی دشمن نے، اور آخر کار خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. آخری بات کہتا ہوں، عنوان بڑا وسیع ہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. آخری بات، پاکستان کا کیا کردار رہا اس زمین کے ساتھ؟ یہ جو ریاست بنی ہے اسرائیل کی، 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا، اور اس کے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، نہیں 1 سال بھی. 14 مئی 1948 کو یہ ریاست اسرائیل والی قائم ہوئی. یہودیوں کو الگ ایک ملک بنا کے دے دیا گیا مسلمانوں کے مقابلے میں. اب جب یہ ریاست قائم ہوئی، قائد اعظم نے اس پہ تبصرہ کیا تھا. قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو ریاست نئی بنائی گئی ہے، یہ یورپ کے یہ جو ریاست ہے یہ یورپ کا ایک رامی بچہ ہے، یہ ان کا ایک رامی اور ناجائز بچہ ہے جو آج مسلمانوں کے سروں پہ مسلط کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ تھے. پھر قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے. وزیر اعظم بننے کے بعد امریکہ گئے، اور امریکہ میں ان کو پیشکش کی گئی. انہیں کہا گیا اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لو. نہیں آپ کی ریاست ہے، آپ کا ملک بنا ہے، ابھی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے، ابھی آپ کو بڑی ضرورت ہے ہمارے تعاون کی. ہم اپنی دولت کے خزانے ان کے منہ تمہارے لیے کھول دیں گے اور تمہارے قدموں میں ڈالروں کے ڈھیر لگا دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو لیاقت علی خان نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا سنو، میرا جسم بھی، میری روح بھی اور میرا ایمان بھی برائے فروخت نہیں ہے. میں ڈالروں کے بدلے میں
اپنی قوم کو اور پوری قوم کے ایمان کو کبھی بیچنے کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ جملہ تھا کہ جو آخر کار لیاقت علی خان کو بھی کھا گیا ہے۔ یہ واقعات جو ہوتے ہیں نا، یہ ویسے نہیں ہوتے کسی نے گولی مار دی، کوئی شہید ہو گیا، کوئی چلا گیا، یہ بڑے پلان ہوتے ہیں۔ اسی جملے کی وجہ سے پھر راول پنڈی میں اسے شہید کیا گیا۔ 1966 میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے بیان میں کہا تھا کہ دنیا کے لوگوں کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا، دنیا میں ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ پاکستان ہے، یہ اس نے جملہ کہا تھا۔ اور پھر 1973 میں پاکستان کی حکومت نے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے یہاں سے طیارے بھیجے تھے، انہوں نے اپنے ہدف پہ پہنچ کر اس کو تباہ کر کے وہ طیارے یہاں پہ واپس آئے تھے۔ کبھی یہ قوم کھڑی تھی، ان کے اندر غیرت زندہ تھی، ہمارے حکمران بھی غیرت مند تھے، قوم بھی غیرت مند تھی۔ لیکن آج شاید اس نے کہا تھا لیاقت علی خان نے کہ ہم ڈالروں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، لیکن آج کے حکمرانوں نے تو ڈالروں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے آج اس مسئلے کے لیے بولتے نہیں ہیں۔ کتنے بچے شہید ہو گئے دن رات آپ دیکھتے ہیں، عورتوں پر ظالم، بوڑھے جوان، کیا ظلم ہے، کون سا وہ ظلم ہے کہ جو ان پہ نہیں ہوتا؟ اللہ مدد ضرور کریں گے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہاں سے ہی وہ اسلام کے لیے تحریکیں اٹھیں گی کہ جو پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسی قوم قیامت تک باقی رہے گی کہ جو شام اور دمشق میں بیت المقدس کے دروازوں پہ جا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی۔ لا یضرہم خذلان خذلہم، ان کو نقصان پہنچانے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ لیکن ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے، اس لیے ان کے لیے دعائیں بھی کریں اور اپنے حکمرانوں تک بھی اپنی آواز پہنچائیں، جانی مالی جو تعاون ہو سکے اس کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔